ناظرین آداب، میں ہوں امتیاز خلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اردو۔ زبان کے فروغ کے لیے جب مرکزی سرکار کی ایما پر ہندوستان بھر میں صوبائی اردو اکیڈمیاں قائم ہونی شروع ہوئیں تو اتر پردیش اور بہار کے بعد جو تیسری اردو اکیڈمی ہندوستان میں قائم ہوئی وہ مہاراشٹر اردو ساہتیہ اکیڈمی قائم ہوئی تھی۔ اور جب یہ قائم ہوئی تو اس وقت اس کے آفس بیئرز میں، اس کے اراکین میں ہندوستان کے انتہائی اہم ادیب اور شاعر جو ہے وہ اس سے جڑے، اور پھر ایک ایسے سنہری دور کا آغاز ہوا جس میں بہت اچھی کتابیں شائع ہوئیں، بہت اچھا میگزین شروع کیا گیا اردو کا۔ اس رسالے کے ساتھ ساتھ کوششیں کی گئی کہ قومی اور بین الاقوامی سطح کے سیمینارز، مشاعرے، جس میں دنیا بھر سے اردو کے اہم لوگوں کو بلایا جاتا تھا، وہ ایک سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد کے ادوار میں بھی بہت اہم لوگ جو ہے وہ اس کا حصہ رہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ 50 سال کا سفر اردو اکیڈمی کا کس طریقے سے گزرا۔ گلشن ہندوستان صرف الگ الگ دھرموں، طبقوں اور تہذیبوں ہی سے سجا نہیں ہے، بلکہ الگ الگ زبانوں نے بھی کثرت میں وحدت یعنی یونٹی ان ڈائیورسٹی کے مفہوم میں حقیقت کا رنگ بھرنے میں اہم کردار نبھایا ہے۔ بھارت میں کل 121 زبانیں رائج ہیں، جن میں اردو کا شمار 8 شیڈول میں شامل زبانوں میں ہوتا ہے۔ اردو مہاراشٹر میں مراٹھی کے بعد ریاست کی دوسری سب سے بڑی زبان ہے، اور آپ کو بتا دیں کہ اس خوبصورت زبان کا جنم ہی یہاں کے مراٹھواڑہ علاقے میں ہوا۔ اردو ادب کے فروغ کے لیے ہندوستان بھر میں ساہتیہ اکیڈمیاں بنائی گئیں۔ صوبائی سطح پر بننے والی اکیڈمیوں میں اتر پردیش اور بہار کے بعد تیسری سب سے پرانی اکیڈمی مہاراشٹر راجیہ اردو ساہتیہ اکیڈمی ہے۔ مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ شنکر راؤ چوہان خود اردو جانتے تھے۔ آپ کی ذاتی کوششوں سے اس کا آغاز 21 فروری 1975 کے دن ہوا۔ آپ کی دلچسپی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ ہی اس پہلی اردو اکیڈمی کے صدر بنے۔ اس کی 19 رکنی کمیٹی میں اردو زبان کی ایسی آفتاب و ماہتاب شخصیات جلوہ گر تھیں جنہیں دیکھ کر رشک ہوتا ہے۔ ڈاکٹر رفیق زکریا اس کے پہلے چیئرمین، جبکہ سکندر علی وجد، کرشن چندر اور علی سردار جعفری اس کے نائب چیئرمین ہوئے۔ اس کے اراکین میں عصمت چغتائی، خواجہ احمد عباس، راجندر سنگھ بیدی، اعجاز صدیقی، ڈاکٹر گوریکر، حفیظ اللہ خان، ڈاکٹر رفیع الدین، قاضی سلیم، فاروق پاشا، عائشہ اقبال، سیتو مادھو راؤ پگڑی، شری پاد جوشی، ودیادھر گوکھلے، جوگندر پال اور حسن کمال جیسی باکمال شخصیات کے نام شامل تھے، جبکہ خواجہ عبدالغفور جیسے آفیسر اس کے ممبر سیکریٹری اور پروفیسر عبدالستار دلوی جوائنٹ سیکریٹری مقرر ہوئے۔ یہ بلا شبہ ممبئی میں اردو کا سب سے زرعی دور تھا، اور اردو اکیڈمی کی ایکٹیویٹیز نے اسے مزید یادگار بنا دیا۔ یہ اکیڈمی تھی جو خالص ادبی اور علمی معیار پر بنی تھی، اور اس میں ایسی ہی ہستیاں تھیں، تو ظاہر ہے جب یہ اکیڈمی شروع ہوئی تو اس کا معیار بھی وہی رہا، اور اس میں جو پروگرامز ہوتے تھے وہ اتنے عمدہ ہوتے تھے۔ تو انہوں نے اس وقت ایک سیمینار کیا تھا بہت بڑے پیمانے پر، ترقی پسند ادب کے 40 سال، اور وہ 40 سال جو انہوں نے لیے تھے اس میں انہوں نے بین الاقوامی سطح پر جو ادیب اور شاعر اور نقاد اور محققین وغیرہ آ سکتے ہیں، جیسے قرۃ العین حیدر بھی اس وقت آئی ہیں، شامل ہوئی ہیں اس سیمینار میں۔ عصمت آپا کو بلایا تھا ہم لوگوں نے، اپنے شمس الرحمن فاروقی صاحب اس میں تھے، ڈاکٹر گوپی چند نارنگ تھے اس کے اندر۔ آپ کو سن کر شاید تعجب ہوگا اور خوشی بھی ہوگی کہ اردو اور مراٹھی کا بہت قدیم رشتہ ہے۔ سیاح منوچی اٹلی سے یہاں ہندوستان آئے تھے، اٹلی سے، یورپ سے سیر کرتے ہوئے، اور وہ شیواجی مہاراج سے ملنے کے لیے جب رائے گڑھ کے قلعے میں ان سے ملے تو ان سے جو ان کی جو گفتگو ہوئی وہ منوچی کی اور شیواجی کی گفتگو جو ہے اردو میں ہوئی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ شیواجی اردو بولتے تھے۔ قصہ چونکہ 50 سال کا ہے،
تو اس پہلی کہکشاں کے بعد بھی اردو زبان و ادب کی بہترین شخصیات اس کا حصہ بنتی گئیں۔ پرنسپل عبدالقدوس منشی، مجروح سلطان پوری، زوئے انصاری، یوسف ناظم، سلمہ صدیقی، ہارون رشید علی جیسی شخصیات بھی اس سے جڑتی گئیں۔ پچھلے 15-20 برسوں میں فیاض احمد فیضی، انور ظہیر خان، یامین فاروقی، ساجد رشید، ڈاکٹر قاسم امام، خورشید صدیقی، عبدالرؤوف خان اور ڈاکٹر احمد رانا اس کے اہم عہدوں پر فائز رہے۔ مہاراشٹر اسٹیٹ اردو ساہت اکیڈمی کے قیام کا مقصد صوبے میں اردو زبان و ادب کی ہمہ جہت ترقی اور لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ اردو مراٹھی کے رشتے کو مضبوط کرنا تھا۔ یہاں سے جہاں بہترین اردو کتابیں شائع ہوئیں، عالمی سطح کے سیمینار منعقد ہوئے، بے مثال مشاعروں کا انعقاد کیا گیا، وہیں مراٹھی ادیبوں کی کتابوں کے ترجمے بھی شائع کیے گئے۔ اردو سے مراٹھی میں، مراٹھی سے اردو میں ترجمے کا کام شروع کیا۔ ایک رسالہ امکان کے نام سے شروع کیا۔ مہاراشٹر کے ادیبوں کو ان کی تخلیقات پر، شاعری پر، نثر پر، ڈرامے پر، ترجمے پر انعامات دینے شروع کیے۔ اردو اکیڈمی نے ایک پروپوزل دیا کہ بمبئی یونیورسٹی میں شعبہ اردو نہیں ہے تو یہاں پر شعبہ اردو بھی ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں اردو اور مراٹھی انٹر لنگول جس کو کہنا چاہیے تعلقات ہے، ریلیشنز ہیں، وہ اتنے مضبوط تھے کہ ہم کو خوشی ہوتی تھی کہ ہمارے ہاں پہلی مرتبہ ایک ایسی ریاست ہے، ایسا اسٹیٹ ہے جہاں اردو جیسی دلکش اور شیرین زبان کے ساتھ کوئی تعصب نہیں برتا جاتا، بلکہ محبت کی جاتی ہے اور بے انتہا محبت کی جاتی تھی۔ جو 50 سال ہم نے پچھلی اکیڈمی کے گزارے، اللہ مزید 50 کیا 100 سال اس اکیڈمی کو عطا کرے، اور ویسے ہی یہ اکیڈمی اتنی رواں دواں اور زندہ دلی کے ساتھ اور اچھے سے اور صاف دلی کے ساتھ آگے کی طرف رواں ہوں۔ اردو اکیڈمی جس وقت قائم ہوئی تو حکومت مہاراشٹر کے جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے ماتحت کام کرتی رہی، بعد میں کلچرل ڈپارٹمنٹ کی ماتحتی میں چلی گئی۔ البتہ سن 2008 سے اردو اکیڈمی محکمہ اقلیتی ترقیات کے ماتحت کام کر رہی ہے۔ اکیڈمی اپنی تاسیس سے اردو کے فروغ کے لیے کام کرتی رہی ہے، لیکن سن 2016 میں باقاعدہ اس کے لیے 12 مقاصد کا GR نکالا گیا۔ ان میں سب سے پہلا کام امکان نامی رسالے کی اشاعت ہے۔ یہ میگزین تقریباً شروعات ہی سے جاری ہے اور اردو کے مقبول رسالوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا مقصد مشاعروں کا انعقاد ہے۔ اکیڈمی کے ذریعے مشاعروں کی شاندار روایت رہی ہے۔ گزشتہ چند برسوں سے یوم جمہوریہ کے موقع پر 26 جنوری کی شام گیٹ وے آف انڈیا پر حب الوطنی کے عنوان سے شاندار مشاعرہ منعقد کیا جاتا ہے۔ تیسرا مقصد ریاست کے مختلف شہروں میں ادبی سیمینارز منعقد کروانا ہے۔ چوتھا کام طلبہ کو زبان سے جوڑنے کے لیے اسکول اور کالجوں میں ادبی پروگراموں کے انعقاد کے لیے مالی اعانت کرنا ہے۔ پانچواں کام صوبے کی 350 اردو لائبریریوں میں مفت رسالوں کی تقسیم ہے۔ اس سے اردو میگزینوں کی مالی امداد بھی مقصود ہے۔ چھٹا کام کتابوں کی اشاعت کے لیے مالی امداد فراہم کرنا ہے۔ اس کے تحت ہزاروں کتابیں اکیڈمی سے شائع ہو چکی ہیں۔ ساتواں کام ہر سال شائع ہونے والی کتابوں پر انعامات دینا ہے۔ آٹھواں کام ڈرامہ فیسٹیول منعقد کرنا ہے۔ اسی سے متصل نواں کام مہاراشٹر کے اہم شہروں میں ڈرامہ ورکشاپ کرنا ہے۔ 10واں کام اردو صحافت کو فروغ دینے اور صحافیوں کی تربیت کے لیے صحافتی ورکشاپ منعقد کرنا ہے، جبکہ 11واں کام اردو زبان، ادب، صحافت اور تدریس کے میدانوں میں نمایاں کارکردگی انجام دینے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے سالانہ ایوارڈز تقسیم کرنا ہے، اور یہ سارے کام باقاعدگی سے جاری ہیں۔ یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے، ایک طرح کا فخر کا احساس ہوتا ہے کہ ایک ادارہ جو اردو کے تحفظ کے لیے، اردو کے فروغ کے لیے قائم کیا گیا تھا، وہ اپنی عمر کے 50 سال پورے کر رہا ہے۔ آج بھی جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے چھوٹے شہروں میں اور قصبات میں اور گاؤں میں لوگ اکیڈمی سے اپنی وابستگی کو، یعنی کتاب پر انعام مل گیا یا مسودے پر مالی امداد مل گئی، اس کو ایک بڑے اعزاز کے طور پر دیکھتے ہیں۔
اور ظاہر ہے کہ مہاراشٹر حکومت کو، ہماری جو ریاست کی حکومت ہے، اس کے لیے یہ ایک بڑا انعام ہے، اس کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ اسی کا قائم کردہ ادارہ جو ہے وہ آج 50 سال مکمل کر رہا ہے۔ ایک کام تو جو بہت اچھا مجھے لگا وہ یہ کہ اردو اکیڈمی جو ہے بڑے شہروں سے نکل کے چھوٹے شہروں تک جو ہے پہنچی، اور وہاں کے جو اردو نواز سامعین ہوا کرتے تھے اور جو وہاں کی جو اردو پاپولیشن ہوا کرتی تھی، ان کے لیے جو ہے ایک پلیٹ فارم اردو اکیڈمی نے فراہم کیا، جو کہ اردو کے حق میں ایک بہت ہی مفید بات تھی۔ 50 سال مکمل ہونے کے بعد اب ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کام کو اور مزید ترقی، تیز رفتاری اس میں آئے۔ اس کے لیے ہم نے یہ طے کیا کہ حکومت کے سامنے ایک پروپوزل بھیجیں جس میں اردو اکیڈمی کی اسکیموں میں اضافہ کیا جائے، نئی نئی اسکیموں کو شامل کیا جائے، ساتھ ہی ایوارڈز جو دیے جاتے ہیں ایوارڈز میں بھی نئے ایوارڈز کو شامل کیا جائے، اس کے علاوہ ایوارڈز کی رقم میں بھی اضافہ کیا جائے۔ اس طرح کے ہم نے طے کیا ہے کہ یہ پروپوزل حکومت کو بھیجیں تاکہ اس کی وجہ سے اردو مراٹھی کی رشتوں میں بھی جو ہے مضبوطی آئے۔ ساتھ ہی ادب اطفال پر بھی ہم خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ ہماری جو میگزینس لائبریریز کو جاتی ہیں ان میں بیشتر جو میگزین ہیں وہ ادب اطفال پر محیط ہیں۔ آج جب اردو اکیڈمی اپنے قیام کے 50 سال پورے ہونے کا جشن منانے جا رہی ہے تو ہمیں وہ سارے محسنین و معاونین یاد آتے ہیں جن کے تعاون سے یہ کاروان یہاں تک پہنچا۔ مہاراشٹر حکومت ایسے تمام لوگوں کی خدمات کا اعتراف کرتی ہے اور ان سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہے۔ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وही बोले जिसे उर्दू आहे। आदाब, महाराष्ट्र शासनाचा अल्पसंख्याक मंत्री या नात्याने मी सुवर्ण महोत्सवी वर्षाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। महाराष्ट्र राज्यामध्ये 1975 साली उर्दू अकादमीची स्थापना करण्यात आली आणि आज 5000 शाळांमधून जवळपास 13 लाख विद्यार्थ्यांना उर्दू भाषेची या ठिकाणी शिकवण सुरू आहे। उर्दू भाषा ही केवळ संवर्धनापुरती मर्यादित राहिली नाही, तर अनेक सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रमाच्या माध्यमातून एक सांस्कृतिक ओळख मजबूत करण्याची भूमिका बजावली आहे। लेखक, कवी आणि संशोधकांना या अकादमीच्या माध्यमातून मिळालेल्या मार्गदर्शनामुळे उर्दू साहित्य समृद्ध झाले आहे। भाषा ही फक्त संवादाचे साधन नसून आपली संस्कृती, साहित्य आणि इतिहास यांचे जतन करण्याचे एक माध्यम आहे। मी उर्दू अकादमीच्या सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे मनपूर्वक अभिनंदन करतो आणि यासाठी योगदान देणाऱ्या सर्व लेखक, कवी आणि संशोधकांना माझ्या मनपूर्वक शुभेच्छा व्यक्त करतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।